استقبال کیجئے پرزور تالیوں میں چیئرمین پاک سرزمین پارٹی آپ کے درمیان موجود ہیں. استقبال کیجئے بھرپور تالیوں میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا بھرپور تعداد میں تالیوں میں اپنی تالیوں میں پرجوش استقبال کیجئے اس سیدی کردار کا, حسینی افکار چیئرمین پاک سرزمین جو ہے پاکستان ہے جس کا عالی شان ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے جس کا اس کی کیا مثال ہے, کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے مصطفیٰ کمال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انیس قائم خانی بھائی, یہاں پر موجود تمام سینٹرل کیبنٹ کے ذمہ داران, نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران, کراچی ڈویژن کے تمام ذمہ داران, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تمام ذمہ داران, ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے تمام ٹاؤن انچارجز, تمام ٹاؤن کمیٹیز, تمام یو سی انچارجز, ان کی یو سی کمیٹیز, خواتین و حضرات, پریس میڈیا صاحب, تمام دوسروں کو فرض یہ کہ یہاں پر اس پنڈال میں جتنے بھی کارکنان ہیں, اس ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے کارکنان ہیں, سب کو السلام علیکم. میرے ساتھیو, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بہت شکر ادا کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا. اس نے ہم پر مہربانی کی کہ اس نے ہم سے یہ کام لیا. میرے رب کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں پہ سے پردے ہٹائے, عقل و شعور دیا. میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بندوں سے ڈرنا, بندوں کے سامنے جھکنا اور بندوں سے عاجزی کرنا, اس سے مانگنا, اس سے مجھے دور کیا. اس نے اس بات سے مجھے روکا, اس بات سے. میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے موت, زندگی, عزت, ذلت, رزق چھننا, رزق دینا, کامیابی, ناکامی, سب کا آسرا اس نے اپنی ذات سے لگوایا. ساری چیزوں کی تڑپ, ساری چیزوں کی جستجو, ساری چیزوں کی جد و جہد, کامیابی, ناکامی اس نے میرے دماغ میں ڈالی کہ اگر وہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف رب کی مرضی سے ہو سکتی ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے, یہ میرے رب کا احسان ہے. اور یہ صرف ہم باتوں میں ہی نہیں کہہ رہے, ہمیں اس بات پر ایمان ہے. ہم صبح, دوپہر, شام اس بات کا اندیا اپنے آپ سے تجدید کرتے ہیں, خود سے بات کرتے ہیں. ورنہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیے, پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ 2.5 سے 3 سالوں میں کسی کو کسی سیاسی جماعت کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. اور ایسے حالات میں اس سیاسی جماعت کا وجود ہو جس حالات میں اس زمین, اس انوائرمنٹ, اس شہر میں سچ بولنا کفر سمجھا جاتا ہو, اختلاف کرنا کفر سمجھا جاتا ہو, سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہو, اختلاف کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت ہو. آج سے چند سال پہلے کی ہی تو بات ہے
کہ شہر میں شام میں لوگ سونے سے پہلے مرنے والوں کا اسکور پوچھ کر سوتے تھے، پوچھتے تھے کہ آج کا اسکور کیا ہے، 15 مر گئے، 20 مر گئے، 11 مر گئے، 10 مر گئے، 5-7 لوگ مرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ آج کا اسکور کم ہے، آج کا اسکور کم ہے۔ انسان کو مار رہا تھا، نہ مرنے والے کو پتا کیوں مر رہا ہے، نہ مارنے والے کو پتا کیوں مار رہا ہے۔ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کا کرم ہے، میں کیسے اس کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے ہمیں ایسے ماحول میں منتخب کیا، اس نے ہمیں ایسے ماحول میں اپنی طرف سے ہمارے دلوں کو سہارا دیا، ہمارے دلوں میں مضبوطی دی۔ اور جب لوگ کہتے تھے یہ پاگلوں والا کام ہے، یہ خودکشی ہے، مت کرو، اپنے گھر کے لوگ ہمیں اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم جا کر اس شہر میں کوئی اس قتل و غارت گری کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس انسانوں کو انسانوں کے دشمن بنانے کے خلاف ہم کوئی آواز اٹھا سکیں۔ ایک عالم تھا، ایک نفسا نفسی کا عالم تھا، ایک اضطراب تھا۔ 8-8 گھنٹے ٹی وی پہ لوگ باتیں سنتے تھے، گالیاں سنتے تھے، نشے میں دھت تقریر سنتے تھے، جرنیلوں کو گالیاں سنتے تھے، ججز کے لیے گالیاں سنتے تھے، معاشرے کی ماں و بہنوں کی عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی۔ صبح ان ساری گالیوں کو سننے والے، ان خطاب کو سننے والے، صبح میرے کارکنان، اس قوم کے نوجوان لاپتہ ہوتے تھے، گرفتار ہوتے تھے، مارے جاتے تھے۔ کون سا ایسا ہفتہ تھا جس ہفتے شودا قبرستان میں کسی معصوم ماں کا بیٹا مر کر دفن ہونے نہیں جاتا تھا؟ کون سا ایسا ہفتہ تھا؟ کون سا ایسا ہفتہ تھا جب جو ہے وہ جنا گراؤنڈ میں جنازہ نہیں ہوتا تھا، ریگل چوک پہ جنازہ نہیں ہوتا تھا؟ کون سا ایسا دن تھا جب اس شہر کے درجنوں نوجوان گرفتار لاپتہ نہیں ہو رہے تھے؟ وہ دور تھا، وہ لمحات تھے، وہ منظر تھا، وہ حالات تھے۔ میں کیسے شکر ادا نہیں کروں میں اپنے رب کا؟ میرے رب نے ہم سب لوگوں کو، یہ جو پاک سرزمین پارٹی کے نام کی یہ پارٹی ہے، یہ جو پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنے والے یہ نوجوان ہیں، یہ جو چند لوگ جمع ہوئے، پھر چند درجن ہوئے، پھر چند 100 ہوئے، ہزاروں ہوئے، ان لوگوں نے آج وہ کام کیے ہیں جو پچھلی امتوں میں پیغمبروں والے کام تھے، جو پچھلی امتوں میں اولیاء اللہ والے کام تھے، جو پچھلی امتوں میں، جو تاریخ میں انسانیت کا کردار ادا کرنے والے بڑے بڑے لوگوں کے کام تھے۔ آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں انسان تو بہت کمزور ہے، معاشرے نے اسے کمزور کر دیا، رب سے دور کر دیا، اس دنیا کی چک و چوند میں وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن اس گمراہی کے بھی دور میں اگر چند لوگ، چند 100، چند 1000 لوگ جمع ہو کر اس معاشرے میں ان الحق کا نعرہ بلند کریں، انسانوں کو جوڑنے کی بات کریں، انسانیت کو بچانے کی بات کریں، اپنے اس وقت کھڑے ہوں جب ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس آنے کے بعد واپس جائیں گے تو پتہ نہیں وہ اپنے گھر کو واپس پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں، اس دور میں یہ پاک سرزمین پارٹی کے نوجوان لوگ جمع ہوئے اور اس کراچی میں ایک آواز اٹھائی، ایک آواز لگائی کہ نہیں، اب بس بہت ہو گئی، اب بہت ہو گئی، اب ہم حق بات بیان کریں گے، اور حق بات بیان کرنے پہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی گئی تو اس پہ ہم کلیشن کوف نہیں اٹھائیں گے، اس پہ ہم ٹی ٹی ریوالور نہیں نکالیں گے، اس میں ہم پتھر نہیں ماریں گے کسی کو، ہم صبر کریں گے، ہم حق بات کریں گے اور صبر کریں گے۔ اے میرے ساتھیوں، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اے
साउथ डिस्ट्रिक्ट साउथ के तमाम कारकुनों, मेरी माँ बहनों, मैं तुम्हें इस कामयाबी पे, हाँ मैं कामयाबी कह रहा हूं, मैं कामयाबी कह रहा हूं, मैं तुम्हें इस कामयाबी पे जो यकीन जानो 100 इलेक्शन जीतने से बड़ी कामयाबी है, जिस रास्ते पे अल्लाह ताला ने तुम्हें चुनकर हक बात कहने की तौफीक दी और उस हक बात पे सब्र करने की तौफीक दी। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मेरा ईमान है, हम कमजोर लोग हैं, जिस कामयाबी का दुनिया इंतजार कर रही है वो कामयाबी तुम्हारी जूतों की नोक पर होगी, लेकिन आज जो हमें कामयाबी अल्लाह के हुजूर मिल चुकी है वो शायद बड़ों को, बड़े बड़े इलेक्शन जीतने वालों को भी वो कामयाबी नसीब नहीं है। तो मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, इस रास्ते पे चलने वाली कामयाबी पे तुम्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। देखो अपने जगमगाते चेहरों को, ये मीडिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये कोई साउथ का जलसा नहीं है, ये कोई अवामी अदालत नहीं है, ये कोई आम कॉर्नर मीटिंग नहीं है, ये पाक सरजमीन पार्टी की डिस्ट्रिक्ट साउथ, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के 4 टाउन्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में 4 टाउन्स हैं, 5 टाउन्स हैं, उन 5 टाउन्स का, उस 5 टाउन्स के कारकुनों का जर्नल वर्कर इजलास है, उस 5 टाउन्स के कारकुनों का इजलास है, चंद हमदर्द हैं और बकिया कारकुनान हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको दुनिया कह रही है कि आज से 5 महीने पहले 25 जुलाई को ये हारी हुई पार्टी के कारकुनान हैं, ये कारकुनान इलेक्शन हार गए हैं। आपसे मैं दावा करता हूं, कराची के लोगों से दावा करता हूं, मीडिया के सामने दावा करता हूं, जो लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जो लोग अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं, जिनके नामों के साथ इलेक्शन जीतने की मोहर लगा दी गई है, मैं उनको दावा करता हूं कि पूरी कराची के अपने कारकुनों का, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं पूरी कराची के अपने कारकुनों का इससे बड़ा इजलास, इस जैसा इजलास करके दिखा दें, मैं जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूं। अपने कराची के कारकुनों को इस तादाद में, मेरे पास काउंसलर, ये लोग किसी MP MNA से मिलने नहीं आए, ये लोग किसी वजीर से मिलने नहीं आए, ये लोग किसी काउंसलर मेयर से मिलने नहीं आए, इनको कोई लालच देकर नहीं लेकर आया। मेरे पास तो ये वो लोग हैं जिनकी पार्टी के पास आज एक काउंसलर भी नहीं है, एक काउंसलर भी नहीं है, कोई MNA MPA नहीं है। किसके पास, किस जमात के पास, किस लीडर के पास अगर इस तरह के कारकुनान है, अगर किसी को बेलौस, अगर आज के माशरे में किसी को बेलौस अपनी तमाम चीजों को कुर्बान करके किसी कॉज के लिए अपने आप को कुर्बान, अपनी टाइमिंग के कुर्बान, अपने घर वालों की एफिलिएशन की कुर्बानी, अपने पैसे की कुर्बानी, अपने दिन और रात की कुर्बानी देकर किसी इज्तिमाई मफाद के लिए, आम इंसान के लिए जुड़कर कोई जद्दोजहद करने का कोई अमली नमूना है तो आए देखे डिस्ट्रिक्ट साउथ के कारकुनों का ये इजलास देखे। ये वो लोग हैं जो बेलौस इंसानियत की खिदमत करने के लिए जमा हैं और लोगों के लिए काम करें। ए कराची के लोगों, ए पाकिस्तान के लोगों, दिलों को फेरना मेरे रब के हाथ में है, दिलों को फेरना मेरे रब के हाथ में है, इंसान का काम कोशिश करना है। शायद मैं चूंकि मीडिया पे बड़े बड़े इश्तिहारात के पैसे नहीं दे सकता, मेरी पार्टी नहीं है, गरीब पार्टी है, हम किसी तरह से जोड़ तोड़ कर अपना ये सारा निजाम चला रहे हैं, कारकुनान चंदा करके अपनी जेबों से पैसे लगाकर ये प्रोग्राम्स करते हैं, चीजें करते हैं, तो शायद हमारी बात मीडिया के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाई जाए।
شاید ہماری بات ہر گھر گھر نہیں جائے، ورنہ کسی کا یہ اتنا بڑا مجمع ہو کارکنوں کا تو ہم نے دیکھا ہے دوسری پارٹیز کے لیے 2-2 درجن لوگ سامنے بٹھا کر گھنٹوں گھنٹوں ان کی تقاریر سنائی جاتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ان کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ ایک ایک بچے کو گھر میں یاد ہو جائے، ایک ایک انسان کو، ماں بہن بیٹی کو لفظ بلفظ یاد ہو جائے، چلنے کے سٹائل دکھائے جائیں، اٹھنے کے سٹائل دکھائے جائیں، بیٹھنے کے سٹائل دکھائے جائیں ساری۔ ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے کہ ہم بڑے بڑے اشتہارات دے کر، بڑی بڑی ہمارے ساتھ اے ٹی ایم مشینیں نہیں ہیں، ہم اے ٹی ایم مشینیں والی پارٹی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی اے ٹی ایم مشینوں والی ہمارے پاس پارٹیاں ہوتی تو پھر ہم جہاں پہلے تھے وہیں رہتے، پھر ہم صحیح غلط کی بات نہیں کرتے، پھر وہیں فائدہ تھا ہمیں، پھر ہم یہ کام نہیں کرتے، پھر ہم وہیں رہتے، سب کچھ تھا ہمارے پاس، ہمارے ہی پاس تو سب کچھ تھا، ہم وہ لوگ تھے جو ساری چیزیں ہمارے ہی تو پاس تھیں، ہم جو بڑھتی تھی چیزیں، دنیاوی سیٹیں، دنیاوی پاور، وہ ہمیں پہلے ملتی تھی، ہم سے بچتی تھی تو بعد میں جاتی تھی کسی کے پاس، تو ہمارے پاس نہیں ہے تو ہماری بات تو نہیں پہنچائی جائے گی، ہماری بات تو نہیں پہنچائی جائے گی اس میڈیا کے ذریعے۔ اخباروں کو فون کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا مجتمع ہے، کون پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، جیتنے والوں کی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کا۔ یہاں ہم ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، پاکستان کے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے لیکن نہیں ملتی ہمیں جگہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم تو پہلے دن سے صبر کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو حق بات کر کے صبر کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کیا میرا رب بھی نہیں دیکھ رہا اس کو؟ کیا اس مجمع کو میرا رب بھی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کو بھی کوئی چینل دکھائے گا تو وہ دیکھے گا؟ نہیں، میرے رب کو ضرورت نہیں ہے چینل کی، میرے رب کو اخبار میں خبر چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو میرے تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو جو میرے تمہارے دل میں ہے، جو میری تمہاری نیت ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نیت کو میرا رب رائے گا کر دے؟ اے لوگوں، کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی، کامیابی ہمیں ورثے میں ملے گی، ہمیں وہ کامیابی ملے گی، ہمیں وہ کامیابی ملے گی کہ جس کامیابی کے بعد ہمیں لوگ بد دعائیں نہ دیں، جس کامیابی کے بعد ہم لوگوں کی بد دعاؤں کے مستحق نہ ہو جائیں۔ جیسے 25 جولائی سے پہلے بڑے بڑے سورما تھے، بڑے بڑے ہیروز تھے پاکستان کے، جب ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا دنیا کا تو وہ بڑے ہیرو تھے، وہ پاکستان کے ہیرو تھے۔ 25 جولائی کے بعد سب کچھ ملنے کے بعد، ساری دنیاوی طاقت ملنے کے بعد، 26 جولائی کے بعد سے کون سی ایسی بد دعا ہے جو پاکستان کے لوگ ان کو نہیں دے رہے؟ نظام دیکھو، میرے رب کا نظام دیکھو، کون سی ایسی بد دعا؟ دیکھو، جب کوئی پاور نہیں تھی تو ہیرو تھے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہیرو تھے، 25 جولائی کی شام تک ہیرو تھے، کوئی پاور نہیں تھی، 26 جولائی کو سب کچھ مل گیا۔ جو موٹر سائیکل والا پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہے وہ بد دعا دے رہا ہے، جو میری ماں بہن بیٹی سبزی لینے جا رہی ہے، پہلے اگر 300 روپے میں ایک وقت کی سبزی لے آتی تھی تو اب 300 روپے میں نہیں بن رہی سبزی، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں میں، نہیں مل رہی سبزی، سارا نظام دھرم برم ہو گیا، سارا نظام دھرم برم ہو گیا۔ بزنس مین جس نے ڈیل کر رکھی تھی، سال بھر پہلے، 2 سال پہلے لاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ریٹس ہوتے ہیں، یہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے، یہ جو ڈالرز میں آپ ڈیل کرتے ہیں، یہ 2 سال پہلے، سال بھر پہلے ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تو اپنے حساب سے لاک کر دیا، ڈالر 104 روپے پہ لاک کر دیا۔ اب ان کو کراچی سے امپورٹ کرنا ہے سامان کو تو وہ 104 روپے کے ڈالر کے حساب سے انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی یہاں پر جو ہے وہ آگے بھی سیل کر دیا۔ اگر وہ اپنا پروفٹ رکھ کے سیل کر دیا، بیٹھے بٹھائے
एक महीने के अंदर वो 104 का डॉलर 148 रुपए का हो जाता है, 145 का हो जाता है। बंदा बैठे बैठे अरबपति आदमी जो है वो रोड पर आ गया, करोड़पति आदमी बैठे बैठे सुबह रात में सोया ठीक, सुबह उठा तो उसके जो है वो 50 करोड़ रुपए का नुकसान। डॉलर महंगा, डॉलर महंगा। और मुल्क चलाने वाले कह रहे हैं कि मुझे टीवी से पता चला, टीवी देखकर पता चला कि डॉलर महंगा हो गया, टीवी देखकर पता चला कि डॉलर महंगा हो गया। और आदमी शिकायत करे तो कैसे करे? उन्होंने अगली फरमूदात उन्होंने ये कर दी कि जो यू टर्न नहीं लेता वो लीडर ही नहीं है। कर लो बात, शिकायत कर लो। जो यू टर्न नहीं लेता, जो अपनी बात से नहीं फिरता, वो लीडर ही नहीं है। तो आप कैसे पकड़ोगे? आप बोलोगे फलां साहब आपने ये वादा किया था। बोलो हाँ किया होगा भाई, लीडर हूं। तो क्या यू टर्न नहीं करता? नहीं करता इसलिए कि मैं बड़ा लीडर हूं। उन्होंने डेफिनेशन दी है, मैं नहीं बोल रहा। उन्होंने यही तारीफ बताई है बड़े लीडर की, यही तारीफ बताई है। जाना टावर है, जाते जाते बताया सब लोगों को भाई टावर है, मंजिल टावर है। जाते जाते वापस यू टर्न लेके सुरजानी पहुंच गए। भाई यू टर्न से सुरजानी पहुंचेंगे ना, यू टर्न लेके सुरजानी पहुंचेंगे ना। कैसे करेंगे शिकायत? कैसे करेंगे शिकायत? मैं इस हुकूमत का बदख्वाह नहीं हूं, मैं बुरा नहीं चाहता। मैं तो दुआ गो हूं कि मेरे शहर के लोगों ने अगर वोट दे भी दिया है तो अल्लाह ताला इनके वोटों का इनको कोई सिला दे। देखो साथियों और जो मेरी माओ बहनों, जो लोग यहां पर हैं, जाकर लोगों को बताओ, मेरे कारकुनान जाकर लोगों को बताएं कि मुस्तफा कमाल का ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, किचन नहीं चलता इस सियासत से उसका। अगर कोई इस शहर में अच्छा काम करेगा तो हम उससे कंपटीशन नहीं करेंगे, हम उसके लिए बैनर लगाएंगे, तालियां बजाएंगे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जरूरी है कि अच्छा काम मैं करूं? नहीं भाई, अगर लोगों ने किसी को वोट दे दिया वो अच्छा काम कर ले, अपने काम से पीएसपी बंद करवा दे, ऐसे काम कर ले कि पीएसपी की जरूरत ही नहीं रहे, लोगों की इतनी खिदमत कर ले, लोगों की इतनी खिदमत कर ले, मेरी तरह जागे रात में, मेरी तरह पानी में खड़ा हो, मेरी तरह 300 अरब रुपए की सामने के पैसे की रिश्वत को छोड़े, मेरी तरह अपने घर को छोड़कर, अपनी बीमार मां को छोड़कर, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर 5 सालों तक रातों में जागे। जब लोग सो रहे हों, कराची के लोग सो रहे हो, तो उनकी गलियों में अपनी रात गुजारे ताकि उनकी सुबह उठने से पहले उनकी सुबह को बेहतर कर सके। मेरी तरह इस शहर में सड़कों का जाल बिछाए, मेरी तरह अंडरपासेस, फ्लाईओवर का जाल बिछाए, मेरी तरह आंखों में आंखें डालकर बोले कि हां, अगर कोई 300 अरब रुपए में से 3 रुपए भी रिश्वत लेने का इल्जाम लगा सकते तो आओ मेरे सामने, मैं दुनिया की अदालत में खड़े होकर उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। करे ये काम, करे ये काम, खुदा की कसम करे ये काम, पीएसपी बंद कर देंगे, करे ये काम, पीएसपी बंद कर देंगे। अपने कारकुनों को बोलेंगे जाओ इसके पीछे लगो, जाओ इसके पीछे लगो, बंद कर देंगे। नहीं करेंगे उसकी मुखालफत, नहीं करेंगे। लाए मेरे शहर के गुमशुदा 70 लाख लोग कम कर दिए गए मर्दमशुमारी में, वजीर आजम बन गए वजीर आजम साहब, सदर मुमलिकत साहब, गवर्नर साहब, वुजरा, वफाकी वुजरा साहब, 14 एमएनए साहिबान, 23 एमपीए साहिबान इस शहर से जीते हुए
اس شہر میں 70 لاکھ لوگ گنتی میں کم کر دیے گئے. 70 لاکھ لوگ گنتی میں کم کر دیے گئے. الیکشن سے پہلے ہر پارٹی اس والی بات کا واویلا مچا رہی تھی, جلسے کر رہی تھی, جلوس کر رہی تھی. ایم کیو ایم کے لوگ باقاعدہ لیاقت آباد میں اسی نام پر جلسہ کر رہے تھے, اس میں بینر لگا رہے تھے, پیچھے ایسے اسکرین لگی ہوئی تھی کہ کراچی کے 70 لاکھ لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرایا. یہ بینر تھا, یہ میڈیا کے لوگ جانتے ہیں. لیاقت آباد برج پہ آج ان کے 2 وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کی کیبنٹ میں. وزیر اعظم کے ایک حکم کی مار ہے, ایک حکم کی مار ہے کہ کراچی حیدرآباد میں ہونے والے سینسس کے اوپر آڈٹ کرایا جائے, 5% سینسس کو آڈٹ کرایا جائے, سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی آواز نہیں ہے, کوئی آواز نہیں ہے. تو اگر یہ کام کر دیں گے میں بولوں گا شکریہ عمران خان صاحب, شکریہ خالد مقبول صاحب. میں بینر لگواؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور کام کریں گے, لوگوں کے دلوں سے پی ایس پی نکال لیں گے. یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی, پی ایس پی ختم کر دیں گے. یہ کام کر لیں, پی ایس پی ختم, کوئی خدمت کرنے والا بن جائے, کوئی خدمت کرنے والا بن جائے. میں اس کے آگے آ کر نہیں کھڑا ہوں گا کہ نہیں یہ سیاست کی اجارہ داری ہماری ہی ہے, ہم نے ہر حال میں سیاست کرنی ہے. میرے شہر کی مائیں 300 سے زائد مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں, بازیاب کرا دیں, شکریہ ادا کروں گا. بازیاب کرا دیں, شکریہ. میرے پاس تو ایم پی اے نہیں ہے, میرے پاس تو ایم این اے نہیں تھا, وزیر نہیں تھا, میئر نہیں تھا. ہم جیسی پارٹی نے جس کے پاس کونسلر نہیں ہے, جد و جہد کر کر کے بات کر کے ہم نے 120 سے زائد ماؤں کو ان کے لاپتہ بچے لوٹائے ہیں. یہ شہر جانتا ہے, یہ شہر جانتا ہے, یہ مائیں جانتی ہیں, یہ میرا رب جانتا ہے. اگر ہم نے, اور میں نے کوئی شائی اوے نہیں کیا, میں نے لیاقت آباد کے بڑے جلسے سے لے کر ایک چھوٹے بند کمرے کے اندر بھی جو بات کی وہ میں نے مجمع میں بات کی کہ جس طرح بلوچستان سے نوجوانوں کو پہاڑوں سے اتار کر ان سے ہتھیار لے کر ان کو کور کمانڈر صاحب, ان کو وزیر اعلیٰ صاحب ایک پھول کا گلدستہ دیتے ہیں, پھولوں کا, ان کو ایک چیک دیتے ہیں, ان کے لیے نوکری کا بندوبست کرتے ہیں. ایک دفعہ میرے شہر کے نوجوانوں کو بھی معاف کر دو, ایک دفعہ میرے شہر کے نوجوانوں کو بھی معاف کر دو. دیکھو یہ 2.5-3 سال ہو گئے, کیا پی ایس پی کے آنے کے بعد انہی نوجوانوں نے کسی کو ایک پتھر بھی مارا ہے؟ کسی کو ایک پتھر مارا, کوئی ایک گولی چلائی, کوئی ایک واقعہ بتا دو. ہاں ہم پر ضرور پتھر برسائے گئے, ہاں ہم پر ضرور گولی چلائی گئی. صبر کیا ہم نے, صبر کیا ہم نے, ہر لمحے صبر کیا. ہم نے اپنے نوجوانوں کو ہتھیار کے بدلے ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہم نے نہیں دیا, ہم نے ہتھیار نہیں دیا. اے کراچی کے لوگوں, آج نوکری دی نہیں ہے, پانی پینے کا گٹر ملا پانی پی رہے ہیں, سردیاں شروع ہوئی نہیں ابھی, گیس غائب, سردیوں سے گرمی میں جائیں گے بجلی غائب, صبح اٹھیں تو دروازہ کھل نہیں رہا, کچرا جو ہے وہ دروازے کے اندر آ رہا ہے, گلی کا کچرا. باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, بچہ بیمار پڑ گیا, ہسپتال جائیں تو نہ ڈاکٹر ہے نہ دوا ہے سرکاری اسپتال میں. میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, پیلے اسکول سے پڑھ کر دنیا بھر میں جا کر بڑے ایوانوں میں, آکسفورڈ میں لیکچر میں نے دیا, ہارورڈ میں نے لیکچر دیا, کولمبیا یونیورسٹی میں لیکچر میں نے دیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو میں نے ڈیل کیا, امریکہ کے 10 یونیورسٹیز میں گیا, برطانیہ میں, یورپ میں, دنیا بھر میں جا کر احساس لمحے بھر کے لیے نہیں ہوا کہ میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. ایک لمحے کے لیے کیا بتانا چاہ رہا ہوں, میرے زمانے کے پیلے اسکول کی تعلیم تھی ایسی. آج کے پیلے اسکول کا بچہ
آج کے پیلے اسکول کے پڑھنے والا، پیلے اسکول میں پڑھنے والا بچہ مجھے بتاؤ کہیں جا کر کلرک کی نوکری بھی لے سکتا ہے اپنی تعلیم پہ؟ نہیں لے سکتا۔ تو کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو سٹی اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں 2.5 کروڑ کی آبادی میں؟ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو گرامر اور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں؟ 2.5 کروڑ کی آبادی میں 2%، 5%، 10%، 90% والدین یا تو روٹی کھلا لیں یا پھر انگلش اسکول میں داخل کرا دیں۔ تو نسل تو میری جاہل بن رہی ہے، نسل تو میری جاہل بڑی ہو رہی ہے۔ 70 لاکھ بچے آج سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا۔ تو کون آئے گا؟ آسمان سے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، کون آئے گا؟ ووٹ تم نے دے دیے، ایوانوں میں پہنچا دیا، گورنر بنا دیا، تم نے میئر بنا دیا، تم نے ایم پی اے بنا دیا، سب کو تو آزما لیا، کون آئے گا؟ اب کون آئے گا؟ کس کا انتظار کریں؟ کون آ کر ہمارے حالات ٹھیک کرے گا؟ میرے ساتھیوں، یہ جو 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، میں ناکامی نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جملوں پہ، میرے الفاظ پہ غور کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان سے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی بھی سیدھے رستے پہ چلنے والے کو پہلی اٹیمپٹ میں کامیابی دی نہیں ہے۔ جاؤ بڑے بڑے عالموں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے علماء کے پاس جاؤ، بڑی کتابیں لائبریری چھانو جا کر اور پڑھو کہ کوئی حق اور سچ پر چلنے والا، کوئی سیدھے رستے پر چلنے والا، کوئی دنیا کی چکا چوند کے اگینسٹ دس ٹائڈ سوئم کرنے والا، کبھی پہلی اٹیمپٹ میں اس کو کامیابی ملی ہے؟ دنیا کے کسی بھی بڑے فاتح کو پہلی اٹیمپٹ میں کامیابی ملی ہے؟ تم کتابیں چھان لو، لائبریریز چھان لو، عالم بٹھا لو، نہیں ملی کامیابی۔ وہ حق ہی نہیں ہے جو پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جائے، وہ حق ہے ہی نہیں، وہ حق ہے ہی نہیں، وہ سچ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جائے وہ حق ہے ہی نہیں۔ حق کو آج تک، سچ کو آج تک اللہ تعالیٰ نے آزمائے بغیر کامیابی نہیں دی ہے ساتھیوں، آزمائے بغیر کامیابی دی نہیں ہے۔ مجھے تمہارا کیسے پتا چلتا؟ یہ رنچوڑ لائن، گارڈن، ڈیفنس، بنس روڈ، لیاری کے کارکنوں، یہ 5 ٹاؤنز ہیں، میرے ساتھیوں، کوئی باہر سے آئے جس کو پتا نہ ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ آ کر دیکھے اس مجمع کو، وہ یہ زبردست یہ سین دیکھے۔ کوئی بول سکتا ہے اس بات کو؟ کوئی وائلڈ گیس بھی کر سکتا ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں کا مجمع ہے ڈسٹرکٹ کے کارکنوں کا، یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں اتنی شان و شوکت، یہ لائٹیں لگا کر شبشبے کے ساتھ، جو اب سے 4 مہینے پہلے بدترین الیکشن میں شکست ہوئی ہے ان کو؟ کون بولے گا؟ کوئی تمہارا یہ منظر بتا کر کوئی یقین دلا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں یقین دلا سکتا۔ ساتھیوں، مجھے پہچان نہیں ہوتی تمہاری، میں کیسے ایزیوم کر سکتا تھا کہ تم ہارنے کے بعد بھی میرے ساتھ بیٹھو گے؟ کیسے پتا چلتی مجھے یہ بات؟ کوئی مشین ایجاد ہوئی ہے؟ نہیں ایجاد ہوئی۔ دنیا میں آج تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی جس کو انسان کے دل پر لگاؤ تو پتا چل جائے کہ اندر کیا چل رہا ہے، کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ والی صفت نہیں دی کہ وہ اپنے ساتھ ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں یہ بتا سکتے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ نہیں، پیغمبروں کو بھی نہیں، پیغمبروں کو بھی انسانوں کو پہچاننے کے لیے ان کے لیے حالات پیدا کیے۔ جب حالات آئے، جب برے حالات آئے
جب ناکامی آئی، جب خوف آیا، جب امتحان آیا، تو پتا چلا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں کہ مجھے تمہاری پہچان 25 جولائی سے پہلے نہ برے کی تھی نہ اچھے کی تھی۔ میرے پاس مشین ہی نہیں، حالات ہی نہیں آئے تھے ایسے کوئی، حالات ہی نہیں آئے تھے ایسے کوئی۔ آج جیتنے والی پارٹی کے پاس پوری کراچی میں اتنا کارکن نہیں ہے جتنا میرے پاس اس ڈسٹرکٹ میں کارکنان ہے، تو میں کیسے شکر ادا نہ کروں میں اپنے رب کا؟ میں اپنے کیسے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو یہ رائے گا جائے گی ساری باتیں؟ ساتھیو تم کیا سمجھتے ہو رائے گا جائے گی؟ یہ ساری بات رائے گا جائے گی؟ یہ تمہارا جمع ہونا سب رائے گا جائے گا؟ اللہ ایسے ہی ضائع کر دے گا؟ نہیں ضائع کرے گا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں، اتنے بڑے انسان نہیں ہیں کہ اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں۔ وہ اور لوگ تھے، وہ بڑی ہستیاں تھیں اس دنیا کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے، جن کے بچے کٹوا دیے، اور ظالم یہ سمجھا کہ بس وہ فتح یاب ہو گیا۔ یزید جب اپنے محل میں بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹے ہوئے سر نیزوں پہ ہوں گے تو یزید تو جشن منا رہا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا اس نے کہ یہ ناکام ہو گئے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، 1400 سال کے بعد آج بتاؤ کہ وہ یزید کامیاب ہوا یا کٹے ہوئے سر کامیاب ہوئے؟ کٹے ہوئے سر کامیاب ہوئے، لیکن عظیم لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی لوگ بنائے تھے، دنیا کے بڑے لوگ تھے جن کے سر کٹنے کے بعد، خاندان شہید ہونے کے بعد ان کو 1400 سالوں تک اور قیامت تک جس دن دنیا آخری دنیا رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے گا۔ میں اور تم تو ان کی جوتیوں کی خاک نہیں ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے امتحان سے نہیں گزارے گا، ہمیں تو ڈنڈے پڑوا دے گا، ہمارے سر پھٹوا دے گا، 2-4 الیکشن ہروا دے گا، کامیابی تمہارے مرنے سے پہلے دے گا تمہیں۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہمارا رتبہ یہ نہیں ہے۔ وہ بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، قیامت تک جن کو زندہ رکھے ہوئے ہے رکھے گا۔ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، میرا گمان ہے، میرا گمان ہے ہم نے تو بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے ظالموں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ نیت ہماری یہ ہے کہ اس شہر کا بچہ گٹر ملا پانی نہ پیے، نیت ہماری یہ ہے کہ میری ماں بہن بیٹی جب گھر سے باہر نکلے تو اس کو گندگی کچرا نہ ملے، نیت میری یہ ہے کہ جب میری ماں بہن بیٹی صبح اٹھے تو اس کو گیس غائب نہ ملے، رات میں بجلی غائب نہ ملے، جو کما کر بچے لے کر آ رہے ہیں اسی کمائی میں اس کا گزارا ہو جائے، کسی کا ٹھیلا کسی کی دکان ہو اس کو کوئی ظالم آ کر مسمار نہ کر دے۔ میری چھوٹی سی خواہش یہ ہے ہم سب کی کہ ہم جب اسپتال میں غریب آدمی جائے تو اس کو دوا دے سکیں۔ میری چھوٹی سی خواہش یہ ہے کہ میرے بڑے بچے جب یہ پیلے کالے لال اسکولوں میں پڑھیں تو ان کو ایک ایوریج قسم کی تعلیم مل جائے تاکہ ہم انسانیت کی زندگی میں کچھ بھلائی لے کر آ سکیں، کچھ سکون لے کر آ سکیں۔ انسانیت کی خدمت اللہ کے آگے سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے۔ ہماری خواہش تھی جو اللہ نے پوری کر دی کہ اس شہر میں لوگ آپس میں لڑیں نہ، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کو نہ کاٹیں، آپس میں بچے نہ ماریں۔ یہ رنچوڑ لائن، یہ میں ادھر ہی برابر میں سیکٹر آفس تھا نا، یہ برابر میں سیکٹر آفس ہے، برابر رنچوڑ لائن والا
سیکٹر، یہی سیکٹر آفس، ادھر ہی بیٹھا تھا میں، ادھر ہی بیٹھا تھا، ادھر ہی بیٹھا تھا میں، ادھر ہی بیٹھا تھا، لیاری میں بسوں سے اتار کر نوجوانوں کو اغوا کر رکھا تھا اور ان کو مار مار کر ان کی لاشیں مختلف جگہوں پر مل رہی تھیں، اور ایک دن 30 مر گئے، 30 جو ہے وہ اغوا ہوئے تھے اگلے دن مرنے کے۔ الیکشن ہارنے کے بعد بنی ہے۔ آج جو پاک سرزمین پارٹی کا کارکن ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اب سے پہلے 25 جولائی سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ساتھیوں، بہت سارے نئے لوگوں کو دعوت دو۔ میں آپ کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے کراچی کے تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں، تمام رنگ نسل زبانوں کو بولنے والوں کو، کہ آؤ اس جھنڈے کے نیچے آؤ مل کر اس شہر کی تقدیر بدلیں۔ پورا کراچی بولے، یک زبان ہو کر بولے، یک زبان ہو کر بولے۔ اور اگر یہ نوجوان، کراچی کے نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، مجھے کوئی اسمبلی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی کونسلر میئر کی سیٹ نہیں چاہیے حقوق لینے کے لیے۔ 2.5 کروڑ کی آبادی میں یہ نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہوں، ہم پتھر بھی نہیں ماریں گے کسی کو، انہی حکمرانوں سے کام کرا سکتے ہیں، انہی حکمرانوں سے کام کرا سکتے ہیں۔ آؤ نوجوانوں، آؤ، میرے ساتھ کھڑے ہو، میرے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو۔ تم پر یہ لازم ہے، تم سے رب پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تیرے گھر میں گٹر ملا پانی آ رہا تھا، اے انسان تجھے میں نے عقل و شعور دیا، تو اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو خاموشی سے یہ گٹر ملا پانی کیوں پلا رہا تھا بھائی؟ تو نے مجھ پر توکل کر کے کوشش کیوں نہیں کی ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی؟ جو لوگ اس دنیا میں خاموشی سے گٹر ملا پانی پی کر مر کر جا رہے ہیں، بغیر گیس کے سردی میں مر رہے ہیں، بغیر لائٹ کے گرمی میں مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خاموشی سے اگر مر گئے، بغیر آواز اٹھائے، بغیر ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد بھی گٹر ملا پانی پلائے گا۔ گلی میں جا کر کے بول کراچی کا نعرہ لگانا، بول کراچی کا، ہم بولیں گے کہ بول کراچی، بول، اٹھ، بول، اس کے علاوہ تیرے پاس چارہ نہیں ہے، ورنہ یہاں بھی تو ایک دفعہ اللہ پہ توکل کر کے بولنا شروع تو کر۔ تجھے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کسی بچے کو لاپتہ نہیں کروائے گا، کسی بچے کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ہتھیار نہیں دے گا، لیکن ایز انسان ہمیں اس ظلم کے اوپر جد و جہد کرنی ہے۔ پاکستان شریعت میں رہتے ہوئے، پاکستان کے قوانین میں رہتے ہوئے، شریعت کو بھی مانتے ہیں اور آئین کو بھی مانتے ہیں، ان دونوں کے باہر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں اور پاکستان کے قانون کو بھی مانتے ہیں۔ کون؟ مجھے 1 لاکھ نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہوں اس شہر میں، اور ہم خاموشی سے صرف چلنا شروع کریں ایک روڈ پر، کیا مانگنے کے لیے؟ اپنے شہر کے لیے پانی، اپنے شہر کے لیے اختیارات، اپنے یہ ٹوپی ڈرامہ لگائے ہوا سارا کہ کچرا اٹھانے کی ذمہ داری وہ کہتا ہے اس کی ہے، وہ کہتا ہے اس کی ہے، وہ کہتا ہے، یہ سب ایک دن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گے سارے، سب بولیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے والدین کے پاس پیسے ہیں کہ وہ نیسلے کی منرل واٹر پلائیں اپنے بچوں کو؟ یا تو روٹی کھلائیں گے یا منرل واٹر پلائیں گے، یا تو روٹی کھلا لیں یا منرل واٹر پلا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ عذاب ہے ہمارے اوپر، یہ عذاب ہے ہمارے اوپر۔ میرا یہ ماننا ہے جو لوگ اس جد و جہد میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی بدحالی کے دور سے ان کی کوئی نہ کوئی غیب سے مدد کرے گا، ان کے بچے نہیں مارے گا۔ لیکن جو لوگ خاموش بیٹھے رہ جائیں گے، اس حق کی آواز میں ساتھ نہیں دیں گے، یقین کرو وہ اپنے محلوں میں بھی پڑے رہیں گے، ان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے عذاب آئے گا، کہیں نہ کہیں سے برائی آئے گی۔ میرا تو یہ ماننا ہے۔ کراچی اس 12 مہینے کے 12 کیلنڈر بنے، کراچی اس 12 شہروں میں شامل تھا میرے زمانے میں 2007 میں، دنیا کے بہترین 12 شہروں میں شامل تھا، آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہے۔
انشاءاللہ تعالی اس کراچی کو دنیا کے 12 نہیں دنیا کے نمبر 1 شہر میں انشاءاللہ تعالی ہم تبدیل کریں گے. پاک سرزمین پارٹی تبدیل کرے گی. دنیا کے نمبر 1 شہر میں دنیا کی نمبر 1 تیزی سے ترقی کرنے والے شہر میں انشاءاللہ تعالی اس کو بدلیں گے. کوئی خبر نہیں سنی کہ جیتنے والی پارٹی کے پاس کوئی جا رہا ہے شامل ہو رہا. ہمارے پاس شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہے جب میرے پاس کوئی نیا آدمی آ کر شامل نہ ہو رہا ہو. ہاری بھی پارٹی ہے بابا. ہم ہار گئے لیکن ہمارے پاس آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا. اے پی ایم ایل گارڈن ٹاؤن سے اے پی ایم ایل سے میں تعلق رکھنے والے تمام ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران کے ساتھ عمران بھائی جو کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ممبر ہیں, محمد شعیب بھائی جو کہ ٹاؤن انچارج ہیں, محمد سلیم بھائی جو کہ کارکن ہیں, محمد کاشف بھائی جو کہ بہت سینئر کارکن ہیں, اپنے تمام ساتھیوں کارکنوں کے ساتھ آج پاک سرزمین پارٹی گارڈن ٹاؤن میں شامل ہو رہے ہیں, رنچور لائن میں شامل ہو رہے ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, میں ان کو ویلکم کرتا ہوں, میں ان کو اپنے بازو پھیلا کر ان کو جو ہے وہ گلے لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, ان سے کام لے اور اسی طرح سے اور بہت سارے لوگوں کو ہمارے ساتھ شامل کر کے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب کرے, برے لوگوں کو ہمارے کہے بغیر ہم سے دور کر دے, برے لوگوں کو ہم سے دور کر دے, خود بخود دور کر دے.